دنیا میں ملے. آؤ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. فرمایا 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے فرمایا میں نے 4 چیزوں کو 4 خاص مقام پر رکھا ہے. رب فرماتا ہے لوگ وہ چیزیں دوسرے مقام میں تلاش کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں, کیوں کر یہ چیز پا سکتے ہیں. فرمایا ہم نے رکھا ہے کمرے کے اندر. مثال بلا تشبیہ, کمرے کے اندر رکھا ہے اور بندہ کمرے کے باہر تلاش کرتا رہے وہ چیز مجھے مل جائے, کہاں مل جائے گی جب رب نے رکھی نہیں ہے. فرمایا پہلی چیز رب فرماتا ہے میں نے عزت کو, آج ہر بندہ کہتا ہے میری عزت ہو, میری عزت ہونی چاہیے. میں نے کہا عزت اسی کی ہوگی جو رب کی عزت کرے گا. آؤ یہ 4 چیزیں. فرمایا پہلی چیز عزت جو ہے نا خالق کی خدمت میں رکھی ہے. جو بندہ اپنے رب کی فرما برداری کرے گا فرمایا وہ لوگ بادشاہوں, فرمایا میں نے یہاں رکھی ہے اپنے پاس. لوگ بادشاہوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں وہاں میں مل جائے, اور رب نے یہاں رکھی ہے یہاں تلاش کرو, ہم وہاں تلاش کرتے ہیں. اور دوسری بات بیان فرمائی میں نے راحت یعنی سکون, راحت جنت میں رکھا ہے. لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں ہمیں دنیا میں سکون مل جائے. رب فرماتے ہیں میں نے جنت میں رکھا ہے سکون. سکون وہاں ہے, ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں, کہاں ملے گا. اور تیسری بات بیان فرمائی آج لوگ کہتے ہیں علم جو ہے نا, علم والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس موضوع کی نسبت سے جو بات آئی وہ تو میں کر دوں گا. فرمایا کیا کہا علم جو ہے رب فرماتا ہے فاقہ میں رکھا ہے, بک میں رکھا ہے. فرمایا لوگ جو ہے عیش و آرام میں اسے تلاش کرتے ہیں, ہمیں تکلیف بھی نہ ہو, پریشانی بھی نہ ہو, ہم ایسے عالم بن جائیں, ایسے مفتی بن جائیں, ایسے سارا علم ہمارے پاس آ جائے جتنے ہم مفتی عالم ہیں کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. چوتھی چیز فرمایا بیان فرمائی فرمایا میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے, یعنی اللہ کا شکر کرنا ہے. جتنا رب نے عطا فرمایا ہے, جتنا دیا ہے, فرمایا خوش ہو کے زندگی گزاریں. میرے رب نے جو ہمارے لیے رشتے بنائے ہیں وہ خوبصورت ہیں, جو ہمارے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے, خوبصورت ہے. آج ہم کہتے ہیں نا رب فرماتا ہے قناعت میں رکھا. قناعت سے مراد یہ ہے جتنا میرے رب نے عطا فرمایا اس کا شکر ادا کیا جائے. اور ایک خوبصورت بات ہے آج لوگ پہلی بات تو دین کا کام کرتے نہیں, جو کرے اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. ان کے لیے عبرت ناک الفاظ ہیں. فرمایا کیوں میری بات نہیں, میری بات سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو جائے. جو مدینے والے محبوب کی بات ہے فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے, اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. جو اختلاف کرے گا پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور مفسرین نے ایک خوبصورت قول لکھا ہے, پہلے یہ سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا, اس نے دیکھا لوگ جو تھے نا درخت کی پوجا کر رہے تھے, درخت کی عبادت کر رہے ہیں. لوگ جاتے ہیں درخت کو خدا بنایا ہوا ہے, اسے سجدہ کر رہے ہیں, یہی ہمارا خدا ہے. یاد رکھنا اسی بات پوری تقریر کا خلاصہ کلام یہی ہے. فرمایا کیا کہا جب وہ نوجوان دیکھا کہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں, اس نوجوان نے کلاڑا اٹھایا, کلاڑا اٹھا کر وہ چلنے لگا کہ میں جا کر اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں. لوگ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں, درخت کی کیوں عبادت کر رہے ہیں, یہ پاگل ہے, ان کا دماغ خراب ہے, کیا بات ہے. معلوم ہوا جو دین پہ یہ ایسی باتیں کریں ان کا دماغ خراب ہوتا ہے. میں نہیں, جس کو عقل ہوگی وہ تو دین پہ ہوگا. فرمایا وہ کلاڑا لے کر آیا نا, جب بندے کی نیت مخلص ہوتی ہے نا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. جب نیت خراب ہو جائے نا فرمایا پھر اس کے لیے دودھ زہر بن جاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی کلخانی میں کہا, میں نے کہا 2 کام چھوڑ دیں, ایک کام کر دیں. فرمایا سب ہر طرح کا رنگ اپنانا چھوڑ دیں. فرمایا یک دم ایک رنگ ہو جا, بندہ ایک کا ہو جائے. فرمایا نہیں, تھوڑی سی شراب بھی اسی گلاس میں پی لیں اور اسی میں آب زمزم بھی پی لیں, یہ نہیں ہو سکتا. دل ایک ہے, اس میں ایک کی محبت ہوگی. اگر 10 کی محبت رکھیں گے معلوم ہو ہم منافق ہو گئے. فرمایا جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں, کلاڑا اٹھایا آ گیا. آگے سے شیطان انسانی شکل میں آیا, اس نے کہا تو واپس چلا جا,
لوگ ہیں گمراہ، اللہ نے کیا، تجھے کیا لگے، واپس چلا جا، تو کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں درخت کاٹوں گا، لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ حق کی طرف آ رہا تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، جب حق کی طرف چلنے لگا تو روکنے والوں نے روکا، کیوں کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں کرنے دے، کیوں کرنے دے؟ فرمایا جب یہ بات کہی، کلاڑا اٹھایا، شیطان آ گیا، اس نے کہا مسلمان کو پہلے اس طرح ڈرایا جاتا ہے نا، دھمکایا، تجھے ایسے کر دوں گا اگر نہیں ہٹا، پھر کہا میں تجھے مرا دوں گا اگر پھر بھی نہیں ڈرا، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اسے لالچ دیا جاتا ہے۔ مدینے والے محبوب کو بھی لوگوں نے کہا، فرمایا آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا دین کا، چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، فرمایا میں تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا جب یہ بات ہوئی نا، اس نے کہا یہ اس طرح تو قابو آتا نہیں، کیونکہ مسلمان آج پیسوں پر بک جاتے ہیں، جہاں سے پیسے ہیں اس کی طرف چل پڑا، یہ نہیں دیکھا میرا دین برباد ہو رہا ہے، دنیا آخرت تباہ ہو رہی ہے، نہیں پیسے وہاں سے آتے ہیں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے بند ہو جائیں گے، اور رب دے رہا ہے پیسے، کوئی نہیں دیتا۔ جب میرا اللہ توفیق نہیں دیتا، کوئی کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ پیسے تو وہ دلاتا ہے، اس پہ یقین نہیں ہے، اس پہ یقین ہے ہمیں۔ فرمایا شیطان نے کہا ہر صبح تمہیں 5,000 مل جائیں گے، 5,000 لینا، تو درخت کو چھوڑ دے، تیرا کیا مقصد؟ لالچ میں آ گیا مسلمان جو تھا۔ آج بھی مسلمان بک جاتے ہیں، پیسہ دیں پھر ہمارا ایمان خرید لیں، ایمان اتنا سستا ہے 5,000 میں ہم دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو چائے پیالی پر اپنا ایمان دے دیتے ہیں، ایک بوتل پر، ایک کھانے پر اپنا ایمان دے دیتے ہیں، ایمان اتنا سستا ہے۔ فرمایا نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کو بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ فرمایا جب 5,000 ملے نا، اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس چلا گیا۔ ایک دن بھی 5,000 مل گئے، دوسرے دن بھی مل گئے، جب تیسرے دن پیسے نہیں ملے پھر کلاڑا اٹھا لیا۔ اس وقت نیت تھی مخلص، خالص اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ آج بھی جو کام اب اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں تو کامیابی ہے۔ اگر آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لاکھ کوشش کر لیں، یہ دنیا وہ انسان ہے جو اپنے رب پہ راضی نہیں ہوتے، تم پہ کیسے راضی ہو جائیں؟ جب 5,000 ملا اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی ختم ہو گئی، میں نہیں جاتا۔ جب پیسے نہیں ملے پھر اٹھا، کلاڑا اٹھایا، کیونکہ پیسے بند ہو گئے تھے نا، ہمارے بھی پیسے بند ہوتے ہیں، اس لیے ہم حق کی بات نہیں کرتے۔ فرمایا جب یہ پیسے بند ہوئے، کلاڑا اٹھایا، آگے شیطان آیا، اس نے کہا پیار سے واپس چلا جا، ورنہ میں آج تیری گردن لا دوں گا۔ فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا اس دن تو آ رہا تھا، تیری نیت خالصتاً اللہ رسول کی رضا کے لیے تھی، اس وقت کائنات کی کوئی چیز بھی تمہارے آگے آ جاتی، تمہارا رستہ نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ تم خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کے لیے آ رہا تھا، اس کی رضا تھی۔ آج تیرے اندر اللہ رسول کی رضا نہیں رہی، آج ان پیسوں کی رضا رہ گئی۔ فرمایا تجھے لالچ ہے، پیسے بند ہو گئے، اس لیے آج پیسے بند ہوئے تو کلاڑا اٹھا کے آ گیا۔ فرمایا جا واپس چلا جا۔ فرمایا پہلے بھی لڑا تھا، شیطان سے جیت گیا تھا، اس دن بھی لڑا، ہار گیا۔ معلوم ہے لوگ جو پیسے پہ بکتے ہیں پھر ایمان نہیں رہتا۔ یار دینے والا رب ہے، جب وہ دینے پہ آئے کون بند کر سکتا ہے؟ جب وہ لینے پہ آئے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے تو کہا تھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ فرمایا یہی بات تھی جس وجہ سے اس نے واپس گیا، ہار گیا، پیسے بھی ختم، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، ایمان بھی ختم، 5,000 کے پیچھے۔ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، ایمان ایسا نہیں ہے۔